بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم ایک ایسا موضوع زیر بحث لائیں گے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فکری اور اخلاقی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک کے 3 اشرے۔ یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کا انسان ذہنی دباؤ، فکری انتشار اور اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہے۔ سوشل میڈیا اور جدید دنیا نے نوجوانوں کو فوری فائدہ، فوری نتائج اور مختصر سوچ کا عادی بنا دیا ہے۔ ایسے لوگ جو رمضان، عبادت یا عشروں کا مذاق اڑاتے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عشرے صرف رسمیات نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جو انسانی دل، دماغ، اخلاق اور روح کو ایک ساتھ تربیت دیتے ہیں۔ عشرہ کیا ہے؟ عشرہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے 10 دن۔ رمضان کے 30 دن 3 عشرات میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات۔ اور یہ تقسیم انسان کے روحانی ترقی کے مراحل کے لیے ہے۔ پہلا دل کو نرم اور امید کو بھرتا ہے، پھر گناہوں سے پاکیزگی آتی ہے اور آخر میں انسان آخرت کے لیے محفوظ رہنے کی تیاری کرتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ رحمت کی تعریف۔ رحمت اللہ کی وہ کشش ہے جو انسان کے دل میں نرمی، امید اور سکون پیدا کرتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر میں فلسفی اور سائنسی زاویوں سے دیکھوں تو رحمت انسان کو اخلاقی ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مثبت سوچ اور امید دماغ میں سکون اور خوشی کے ہارمونز پیدا کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے۔ اس کی عملی مشق کہ ہر صبح اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو نرمی اور امید سے بھر دے۔ دن میں کم سے کم ایک نیکی کریں، چاہے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ واضح ہے کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ مہربان اور نرم دل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ کیا لیکن دل میں رحمت کے سبب امید نہ چھوڑی اور اللہ نے اسے ہدایت دی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کی تعریف۔ مغفرت کا مطلب گناہوں کی معافی جو 3 طرح سے ممکن ہے: چھوٹے گناہوں کی معافی، بڑے گناہوں کی معافی اور اجتماعی مغفرت۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے بہت معاف کرنے والا اور رحم والا پائے گا۔ مغفرت کے بارے میں فلسفہ اور سائنس کہتا ہے کہ مغفرت انسان کو خود احتسابی اور اخلاقی اصلاح کی ترغیب دیتی ہے۔ سائنس معافی اور دل کی صفائی سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور خوشی کے ہارمونز بڑھتے ہیں۔ آپ روزانہ اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اعمال میں اصلاح کریں اور معاف کرنا سیکھیں۔ کم سے کم ایک شخص سے صلح کر لیں یا کسی کے حقوق واپس کر دیں۔ ایک نوجوان جو سوشل میڈیا پر دوسروں کے ساتھ جھگڑے کرتا، توبہ اور اصلاح کے بعد دل کو سکون پاتا ہے تو اس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ واقعی مغفرت کرتا ہے؟ تو قرآن اور سنت کے متعدد حوالہ جات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اور یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 عشرے کوئی رسم ہے تو یہ عملی مشقیں ہیں، اخلاقی تبدیلی اور دل کا سکون اسی کے حقیقی تاثر ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات، جس کی تعریف کہ دوزخ سے نجات یعنی آخرت میں عذاب سے محفوظ رہنا ہے۔ سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی۔ اگر میں فلسفے اور سائنس کے زاویے سے دیکھوں تو انسان کا مقصد صرف مادی زندگی نہیں بلکہ روحانی تکمیل بھی ہے۔ اگر میں سائنس کے پہلو سے دیکھوں تو نیک اعمال اور اخلاقی زندگی انسان کو ذہنی سکون اور معاشرتی فلاح دیتی ہے، جو دوزخ سے نجات کے فلسفانہ تصور کے مطابق ہے۔ آپ آخرت کو روزانہ یاد کریں اور نیک اعمال میں اضافہ کریں، عبادت اور صدقے کو معمول بنائیں، روزانہ خود احتسابی کریں۔ حضرت
علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نجات کے لیے پہلے دل کی صفائی، پھر اعمال کی اصلاح اور پھر اللہ کی رضا کی تلاش ضروری ہے۔ ان اشرات کی عالمی اور انسانی اہمیت جانتے ہیں کہ یہ اشرے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانی اخلاق اور معاشرتی بہتری کے لیے ہیں۔ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان اصولوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امید اور رحمت، گناہوں اور غلطیوں کی معافی، زندگی میں مقصد اور نجات، فلسفہ اور سائنس اور اخلاق کے ساتھ یہ اشرے انسان کو فکری، سماجی اور روحانی تربیت دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے طنزیہ اور مذاق اڑانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اشرے محض رسومات ہیں، بلکہ انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دل کو سکون دینے کے لیے یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اشرے اثر رکھتے ہیں۔ یہ اشرے محض رسومات نہیں ہیں بلکہ انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اشرے امید، اصلاح اور نجات کی رہنما ہیں، اور روزانہ کی عملی مشقوں سے زندگی میں اثر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ پہلا اشرہ رحمت ہے جس میں امید اور نرمی ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے جس میں گناہوں کی صفائی اور اصلاح ہے، تیسرا اشرہ نجات ہے جس میں آخرت میں محفوظ رہنا ہے، اور یہ اشرے ہر سال انسان کی روحانی، اخلاقی اور فکری تربیت کو تجدید کرتے ہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ قبلہ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ یہ اشرے زندگی کے سفر کی رہنمائی ہیں۔ ہر دن، ہر عمل، ہر سوچ کا مقصد اللہ کی قربت اور انسانیت کی بہتری ہے۔